سورہ نساء اوورویو دی وومن نکاح آیت فرسٹ آف آل دی بیسٹ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا. دس از سو بیوٹیفل آیت آف سورہ نساء. یہ تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، تقسیم، حصے، وصیت کی تعمیل، میراث، آل میرج ڈسکشن آف سورہ نساء. سورہ النساء عورت. خدا انہیں لوگوں کی توبہ کا فرماتا ہے جو دانی سے بری حرکت کر بیٹھے ہیں، نہ کہ ان کی جو جان بوجھ کے کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور خالہ بھتیجیاں اور مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، بہت ہی سخت آیت ہے. سورہ نساء میں جتنی بھی شادیوں کا یہ وغیرہ ذکر ہے، طلاق وغیرہ جو بھی مسئلے، خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی بہت ہی ڈیپلی اور بہت ہی اچھا ایک حکم دیا ہے. اور جس چیز میں خدا نے تمہیں سے بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو، شکر ہر وقت کرو. حسد، غیبت، غرور، تکبر، مایوسی. حسد، غیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس چیز سے دور رہو. خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ all knows about one. اللہ تعالیٰ ہر سمیع و بصیر ہے، وہ سب دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. تو خیال رکھیں اس چیز کا کہ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والا برائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. احسان والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور برائی والے کو نہیں، تکبر والے کو نہیں. بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم برا میں سے احوال بتائیں گے، بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے. یعنی وہ دن جو بہت مومن تم ایسے نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھو تو لوگوں نماز کے پاس نہ جاؤ. یعنی ناپاک ہو نشے کی حالت میں تو نماز کی طرف نہ جاؤ. اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور خدا ہی کافی کارساز ہے اور کافی مددگار ہے. سبحان اللہ. بے شک وکفیٰ باللہ وکیلا. اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسماء اور معائنہ کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، پر ان لوگوں نے غلط بیان کیا. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جس پر لعنت کر دی، اللہ چاہے کسی کو عزت دے، اللہ چاہے کسی کو ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے. کیوں وہ غور و فکر نہیں کرتے جنہوں نے کفر کیا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا اسی کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافق کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں. یعنی منافق کے بارے میں ہوتا ہے کہ منافق کیا ہوتے ہیں؟ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور نہیں آتے. اس آیت میں یہ ذکر ہے. مومن جہاد کے لیے ہتھیار لیا کرو، پھر یہ تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کیا کرو، سب اکٹھے کوچ کیا کرو. تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، یعنی کہ منافق ہوگا جو بہت مشکل سے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا. یہ غلط سوچ ہے کہ جب وہ گیا نہیں اور اگر کوئی مصیبت پڑی تو اس نے یہ سوچ لیا، یعنی کہ یہ منافق کی نشانی ہے. یہ تو گیا نہیں بہانے ڈھونڈ رہا. اور پھر آخر سے مسلمانوں کے سامنے یہ بات کہی کہ خدا نے میرے اوپر مہربانی کی. اور تم کو کیا ہوا کہ خدا کی راہ میں ان میں بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، دعا کیا کرتے ہیں اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے آنے والے ظالم میں نکال کر کہیں اور لے جاؤ، اپنی طرف سے کس کو ہماری حامی بنا اور ہم اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا. جو شخص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم لوگوں کو ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا خدا ہی ہوا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، میسیج وغیرہ دیا اور بہت ہی اعلیٰ نبی. بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پوری عورت کے اوپر ایک نساء مطلب
نکالی ہے، اور تم لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، کیوں آگے پیچھے جاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح واضح بیان کیا ہے خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں۔ تو اس بات پر بھی غور و فکر کریں، اپنی انا کو ہٹائیں، غلط چیزوں اور غلط خیالات سے۔ وہ تو یہی جانتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں، یہ کافروں کے بارے میں یہاں پر بتایا ہوا ہے۔ اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کی سزا ہے مار، یعنی قتل کر دیا اور اگر مار دیا تو، اور وہ بھی بھول کر، تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ مومن جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلوا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، یعنی اس آیت میں یہ بتایا تحقیق، بغیر تحقیق کے کوئی بھی جلد بازی اور غلط فیصلہ نہیں کیا کرنا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا ایک میسیج دیا، قریب ہے کہ خدا ایسے کو معاف کر دے، اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اعلیٰ و شان ہے، اس کی تعریف جتنی کم کی جائے کم ہے، جتنی کی جائے اتنی کم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ یعنی کہ نماز کو کم کر پر بشرط یہ کہ تو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا نہ دے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے، کافر تو دشمن ہے اور وہ پیچھے سے ایذا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم کر دو نماز، یعنی کہ فرض پڑھنا۔ پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور ویسے بھی لیٹے کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات میں فیصلہ کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور خدا سے بخشے مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر کتاب نازل کی اور فیصلہ، یعنی کہ جتنی ہماری زندگی کے معاملات ہیں وہ کس طرح چلیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ آل نوز، اینڈ اللہ بہت بڑا اور حکمت والا ہے۔ ہر کسی نے اپنا عمل لے کے جانے، اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالف کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس کے حال پر، کیونکہ وہ ڈیٹے اس کو نظر نہیں ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ کس غلط راستے میں چل رہے ہیں تو غلط راستے میں چل رہے ہیں، سیدھے راستے میں نہیں چل۔ خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ شرک کا گناہ تو آپ کو آئیڈیا ہی ہے، بہت برا گناہ، ہر کسی کا گناہ معاف، شرک کا گناہ معاف نہیں۔ فرعون، نمرود، کافی جو بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے شرک کیا، آپ کے سامنے ان کا حال کیا ہوا، قبر میں ہے آج، ان کا کوئی کچھ نہیں، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب خدا کا ہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک بنایا اور سب پوری دنیا بنایا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رکھو، خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے ہمارے ماں باپ اور رشتہ داری کا نقصان ہی ہو۔ خدا کے لیے گواہی دینی ہے، چاہے اس میں اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، پر ہمیں تو سچے اور ایماندار ہی رہنا ہے۔ اگر کوئی امیر یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، امیر و فقیر کا اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا ہو دھوکہ دیں گے، انہیں کو دھوکے میں ڈالنے کا ہے، اور یعنی کہ منافق دھوکے میں دیتے ہیں خدا کو، جبکہ ان کو کیا پتہ وہ خود دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ کافر اور منافق اور سب کے نیچے طبقے میں جائیں گے دوزخ کے، مطلب استغفر اللہ ربی اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے پروردگار اوپر خدا کا سری الزام لو، یعنی منافق یا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، یہ ابھی میں نے بات کی تھی۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ۔ تو یہ موسیٰ سے ان سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، حضرت موسیٰ سے ان کی قوم بہت ڈیٹ تھی، وہ بار بار پیغام معجزے کا کہتے تھے، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے باقی انبیاء کو بھی اسی طرح وحی بھیجی تھی۔ لوگوں، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لکھ رہا ہے، تو ان پہ مان لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری خوبصورت صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تم نے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی کتاب الفرقان القرآن کریم، یہ کام خدا نے، خدا تم سے اس لیے بیان فرماتے کہ بھٹکتے نہ پھرو، خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ کمپلیٹ اینڈ آف سورہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن اور یہ اتنے پیارے پیغام دیے کہ ہم بھٹکے نہ اور سیدھے راستے پر چلیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے الحمدللہ شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں قرآن شریف عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیسی میری ویڈیو لگی؟ جزاک اللہ خیر، تھینک یو فار واچ مائی ویڈیو، لائک شیئر اینڈ کمنٹ ٹو گیٹ مور اسلامک ویڈیو آف ٹرانسلیشن قرآن اینڈ اسلام۔ جزاک اللہ خیر۔